بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعوری طور پر جسم ڈھانپنے کا طریقہ و سلیقہ بتایا ہے۔ جس کپڑے سے جسم ڈھانپا جائے اسے لباس کہتے ہیں۔ لباس پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اسلام میں ستر ڈھانپنا فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جو سیدھا سادہ کپڑا میسر آتا زیب تن فرما لیتے اور کسی خاص قسم کے کپڑے کی جستجو میں نہ رہتے اور کسی حال میں عمدہ اور نفیس کی خواہش نہ فرماتے، یعنی جو لباس ضرورت کو پورا کر دیتا اسی پر اکتفا فرماتے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمتی اور اعلیٰ لباس بھی پہنا، مگر جلد ہی اسے اتار کر کسی کو عنایت کر دیا تاکہ امت کے لیے عمدہ لباس پہننے کا جواز رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً چادر، قمیض اور تہبند پہنتے تھے جو کہ سخت اور موٹے کپڑے کے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر میں بہت سے پیبند لگے ہوتے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوڑا کرتے تھے اور فرماتے، میں بندہ ہی ہوں اور بندوں جیسا ہی لباس پہنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سفید کپڑے کو پسند فرماتے، مگر ہمیشہ صاف ستھرے کپڑوں کو ترجیح دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلے اور گندے کپڑوں کو مکروہ اور ناپسند جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو میلے اور گندے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا یہ شخص ایسی چیز نہیں رکھتا کہ جس سے کپڑوں کو دھو لے؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے، لہذا پاکی اور صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے جسم پر کم قیمت کے کپڑے تھے۔ فرمایا کہ کیا تیرے پاس کسی قسم کا مال ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بخشش کو تمہارے جسم سے ظاہر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ مال و دولت ہونے کی صورت میں مناسب لباس پہننا چاہیے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت لباس کے سلسلہ میں بے نیاز تھی، جو مل گیا پہن لیا، یعنی قیمتی اور سستا دونوں طرح کا لباس استعمال کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لباس پہننے کے سلسلے میں لوگ دو طرح کے ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تزئین اور نفیس لباس کو اختیار کر لیا اور وہ اس کے دل دادا ہو کر رہ گئے، اور بعض نے سخت و درست لباس اختیار کر لیا، وہ خستہ حالت میں رہ گئے۔ یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں، اس لیے لباس کے سلسلہ میں میانہ روی اور عدم تکلیف کو اختیار کرنا عین سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کا لباس استعمال کیا اور کیسے کیا، اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں، لائک کریں۔ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ کرتا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا پہننا پسند فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ترین لباس کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قمیض پہنتے تو دائیں طرف سے پہننا شروع فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض سوتی اور آستین والی ہوتی تھی اور قمیض پر تکمے یعنی بٹن لگے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قمیض پہنتے تھے جو لمبائی میں ٹخنوں سے اوپر ہوتی اور آستین ہاتھ کے گھٹنے تک ہوتی۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی نیت سے قمیض پہننا سنت ہے، مگر لمبائی چوڑائی مناسب ہونی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض اعتدال اور مناسبت پر مبنی ہوتی تھی۔ تہبند باندھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کے نچلے حصہ پر ایک چادر باندھا کرتے تھے جسے تہبند یا لنگی کہا جاتا ہے۔
آپ کا تہبند اوپر سے ناف کے نیچے ہوتا اور نیچے کی جانب سے پنڈلیوں پر ٹخنوں سے اوپر ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے تہبند یا کسی اور کپڑے کو لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیمند لگی ہوئی قمیص اور موٹا سا تہبند نکالا اور کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال انہی کپڑوں میں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں کے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تہبند آدھی پنڈلیوں تک ہے، ان پنڈلیوں کے اور ٹخنوں کے درمیان میں حرج نہیں، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جو عذرائے تکبر تہبند کو زمین پر گھسیٹے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کو لٹکانا اور لمبا رکھنا جائز ہے۔ اور جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں کیا کریں؟ فرمایا، ایک بالش تک بڑھا لیں۔ عرض کیا، اب بھی پاؤں برہنہ رہتے ہیں؟ فرمایا، مزید ایک ہاتھ تک بڑھا لیں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ چادر اوڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر لباس کے اوپر سے اوڑھا کرتے تھے اور نماز بھی اسی میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ چادر آپ کو بہت پسند تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین لباس حبرہ دھاری دار یمنی چادر تھی۔ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو چادریں پہنے ہوئے دیکھا جن کا رنگ سبز تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر سرخ جوڑا تھا، تو میں کبھی آپ کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو۔ میرے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیاہ چادر زیب تن فرمائی، تو میں نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کتنی خوب لگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک کی سفیدی میں اس کی سیاہی سے، اور اس کی سیاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفیدی سے مل کر یوں نظر آتی ہے جیسے سیاہ بادل کے درمیان سورج چمک رہا ہو۔ بعض لوگوں کو ان احادیث سے اشتباہ ہوتا ہے کہ سرخ لباس، سبز لباس اور کالا لباس پہننا سنت ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سرخ سے مراد وہ لباس ہے کہ جس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ اسی طرح سبز رنگ کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ سبز دھاریوں والا لباس، کیونکہ دیار عرب میں یہی معنی مشہور و معروف ہیں، اور زرد رنگ بھی اسی معنی میں ہے کہ زرد رنگ کی دھاریاں تھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ لباس سے منع فرمایا ہے۔ سرخ رنگ اور زرد رنگ کی باقاعدہ احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم پر سرخ رنگ کا لباس دیکھ کر فرمایا، یہ کفار کا لباس ہے، اسے نہ پہنو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت میرے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میری بیوی نے میرے لیے بنایا ہے۔ فرمایا، اسے جلا دو۔ سردیوں میں کمبل اوڑھنا۔ کمبل اوڑھنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی موسم کے لحاظ سے یعنی سردی میں کمبل اوڑھا کرتے تھے۔ یہ کمبل عموماً اون کا بنا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اون سے بنا ہوا کمبل زیب تن فرما رکھا تھا۔ ہمارے ہاں سردیوں میں کمبل کا بکثرت استعمال ہوتا ہے، بلکہ کئی گھروں میں تو اب استعمال ہونا بھی شروع ہو چکا ہوگا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ متعدد اشیاء ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استعمال کی ہیں، تو اگر آپ ان تمام اشیاء کو اس نیت سے استعمال کریں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی ہیں، ہم بھی کریں گے، اور نیت سنت پر عمل کی ہوگی تو بہت اجر ملے گا۔ نیت کے حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے،
और रोशनदान देखकर दरियाफ्त फरमाया, तुमने ये किस मकसद के लिए बनवाया है? तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हवा की गर्ज से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसके साथ तुम्हारी ये नीयत होती कि इसके जरिए आजान की आवाज सुनाई देगी तो ये रोशनदान बनवाना भी सवाब का बाइस बन जाता। तो आप जब भी कोई भी अच्छा काम करें तो वहां नीयत ठीक कर लें। काम तो करना ही है तो क्यों ना मुफ्त का अजर भी कमा लिया जाए। जुब्बा पहनना। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी जुब्बा ज़ेबतन फरमाया जिसकी आस्तीनें तंग थीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी जुब्बा तंग आस्तीन का पहना है और वजू के वक्त दस्ते मुबारक को आस्तीन से निकालकर जुब्बा को कंधों या पुश पर डाल लेते, उसके बाद हाथों को धोते। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने एक कसरवानी जुब्बा निकाला जिसके गिरेबान और चाकों पर रेशम की गोट लगी हुई थी। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है जो कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास था। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने ले लिया और हम इसे धोकर बीमारों को शिफा के लिए पिलाती हैं। अगर तंग आस्तीनों को मद्देनजर रखा जाए तो हमारी आजकल की स्वेटरें, कोट, जैकेटें वगैरह भी इसी में शुमार होती हैं और जब वजू करना हो तो इनको उतारना पड़ता है। तो जब भी ऐसा मौका आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नियत कर लिया करें। पहनना तो है ही, सुन्नत की नियत से सुन्नत पर अमल का अजर मिल जाएगा। शलवार पहनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शलवार पहनी या नहीं, इस बारे में मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। बास का कहना है कि यकीनन पहनी है। शरह शिफा में लिखा है कि शलवार पहनी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक दिन बाजार गया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुकान में तशरीफ फरमा हुए, फिर एक सरावील यानी शलवार 4 दिरहम में खरीद ली। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पहनने के लिए सरावील खरीदी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं इसे सफरो हजर और दिन और रात में पहनूंगा, इसलिए कि मुझे खूब सतरपोशी का हुक्म दिया गया है और इससे बेहतर सतरपोश दूसरा लिबास नहीं देखा। सफेद लिबास पहनना। मर्दों के लिए सफेद लिबास ज्यादा बेहतर है। हजरत समरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद कपड़े पहना करो क्योंकि वो ज्यादा साफ सुथरे हैं और उन्हीं सफेद कपड़ों में अपने मुर्दों को कफन दिया करो। मर्द के लिए सफेद के अलावा दूसरे रंग भी जायज है लेकिन सुर्ख और जाफरानी रंग मना है, अलबत्ता औरतों के लिए पहनना जायज है। रेशम पहनने की ममानत। मर्दों के लिए रेशम पहनना हराम है सिवाय इसके कि किसी कपड़े को रेशम की किनारी लगी हो, अलबत्ता औरत के लिए रेशम जायज है। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रेशम और सोना मेरी उम्मत की औरतों को पहनना हलाल है और मर्दों के लिए पहनना हराम है। हजरत उमर, हजरत अंस, हजरत जुबैर और हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हुम रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में रेशम पहनता है आखिरत में नहीं पहनेगा। लिबास की खसूसियात। लिबास कैसा होना चाहिए, इसमें कोई खास पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि जिसे पहनकर रियाकारी या तकब्बुर पैदा हो, और ना ही औरतों का लिबास मर्दों जैसा हो और ना ही मर्दों का लिबास औरतों जैसा हो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे खा और जो चाहे पहन, जब तक 2 बातें ना हो, फजूल खर्ची और तकब्बुर। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमें और आपको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनके तरीकों पर और उनकी बताई हर बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।